قرآن پاک سے دور ہونے کی وجہ سے کہاں کہاں ہم دھکے کھا رہے ہیں جانتے ہیں؟ لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں۔ تجارت کے اصول تو ہمیں معلوم نہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے وہ بھی سکھایا ہمیں۔ بیمار ہو گئے تو سب سے پہلے باباؤں کے چکر کاٹے اور جوتشوں کے پاس جا کے ہاتھ دکھائے، ہماری بھوشمانی کرو، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، فال کھول کر کے دیکھو۔ بہت سارے لوگ یہی، اچھا یہ بعض لوگ، میں ان کو غلط نہیں کہتا، ہمارے پاس بھی آ کر سیدھے یہی کہتے ہیں فال کھول کے دیکھنا ہے۔ میرے بھائی میں فال کھولنے والا نہیں ہوں، طوطا لے کے نہیں بیٹھا ہوں، وہ طوطے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کثرت سے سارے لوگ اس کام میں مبتلا ہو گئے، اس لیے وہ آج آ کر کے، ان کا وہ بھولا پن ہے، انہیں معلوم نہیں۔ ہاں استخارہ اس کو کہتے ہیں، استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا ہے۔ استخارہ سنت ہے۔ اب تم نے قرآن پاک کو جب چھوڑا تو اسی طرح کے دھکے کھانے ہوں گے، لوگوں کے پاس، ان کے پاس جا کر کے پیسے بھی خرچ کرنا اور غلط طریقے سے جادو، سحر، ٹونے، ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا۔ یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے عزیز؟ جب قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں ہر وہ چیز اتار دی جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ دونوں چیزیں ہم نے قرآن میں اتاری۔ اللہ نے فرمایا شفا بھی اتار دی اور رحمت بھی اتار دی۔ ہاں علاج کراؤ ڈاکٹروں سے، لیکن قرآن پاک کے ذریعے سے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کرو۔ ان ذرائع کا استعمال بھی کیا جائے گا جو علاج کے ہیں، لیکن ساتھ میں قرآنی علاج بھی ہوگا۔ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں جو جوتشوں کے پاس اور ڈھونگیوں کے پاس، ڈھکوسلے باباؤں کے پاس، جادو سحر ٹونا کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنا علاج ڈھونڈتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات وہ لوگ تمہارے پیٹ کے درد کو دور کرنے کے لیے پیشاب بھی پلاتے ہیں اور پی کر کے بھی آتے ہیں لوگ، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کو اگر چھوڑو گے اور اس سے دور ہوگے تو اسی طرح ذلت اٹھانی پڑے گی۔ آج قرآن قضاء اور قدر کے بھی معاملات میں مکمل دستور ہے۔ تمہارے گھریلو معاملات کیسے حل ہوں گے یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ شوہر بیوی کے معاملات، دو رشتوں میں اگر دراڑ آئے تو ان کے معاملات، لیکن یہ لے کر کے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی پناہ، ان کی ساری ذات پات سب آپ کو معلوم ہے، لیکن سر جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دو، ہمارے درمیان منڈولی کروا دو۔ یہ وجہ کیوں بنی؟ قرآن کو چھوڑا۔ قرآن پاک کو جنہوں نے اپنا حکم بنانا چھوڑا وہ پھر ذلت کھائیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف آؤ۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مدینے میں قائم ہوا، خلفائے راشدین نے 30 سال تک اس کو چلایا۔ میرے عزیز حکومت چلانا معمولی بات نہیں، اس میں کتنے شعبے ہوتے ہیں، کتنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں آپ منسٹریاں کتنی ہوتی ہیں، ایک حکومت چلانے والا صرف پرائم منسٹر نہیں ہوتا، کتنے منسٹر ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ وزیر داخلہ الگ ہے، وزیر خارجہ الگ ہے، زراعت کھیتی باڑی کے لیے الگ ہے، پیٹرولیم کے لیے الگ ہے، روڈ کے لیے الگ ہے، ہوائی الگ ہے، کھیلوں کا الگ ہے، اناج کے لیے الگ ہے۔ یہ سب منسٹری ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تعلیم کا، ہیلتھ کی منسٹری ہے، سب یہ سارے شعبے ہیں۔ اور 30 سال تک خلفائے راشدین نے ان تمام شعبوں کو چلایا، اور کہاں سے انہوں نے لا بنایا؟ سمویدھان کہاں تھا؟ 30 سال تک جو خلفائے راشدین نے سمویدھان چلایا قانون بنا کر، اور ایک ملک میں نہیں 6 ملکوں میں ایک ہی قانون نافذ کیا، وہ سارے قانون صرف قرآن سے بنے ہوئے تھے، پورے قرآن سے بنے ہوئے۔ یہ ہمارا دستور حیات بھی ہے، پورا نظام اس کے اندر موجود ہے، لیکن پڑھا ہوتا تو ملتا۔ میرے عزیزو، ایک آخری میری گزارش یہی ہے کہ ہم پھر سے وہی عزت و وقار پا سکتے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے ابھی جمعہ میں آپ کو سنائی بھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کا آخری ٹکڑا میں بتا دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ذلت مقرر کر دی جائے گی جو نہیں ہٹائی جائے گی۔
सल्लत अल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउहु, अल्लाह ऐसी जिल्लत डाल देगा तुम्हारे ऊपर कि वो नहीं हटेगी, नहीं हटेगी, धक्के खाओगे, ठोकरें खाओगे। सहाबा ने पूछा हुजूर से ये कब हटेगी? अब वो इलाज में बताना चाहता, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, यहां तक कि तुम अपने पुराने दीन में लौट जाओ। जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक ये जिल्लत नहीं हटेगी। आप पूछेंगे मुझसे पुराना दीन क्या है, नया दीन क्या है? हाँ मेरे अजीजों, आज जिसको दीन बनाकर लोगों ने पेश किया ये और है, सहाबा और ताबईन का दीन कुछ और था। वो दीन कुरान के निजाम पर चल रहा था, मेरे नबी के नक्शे कदम पर चल रहा था। यहां तो तबीयतों को दीन बना लिए लोगों ने। जब तक हम इसकी तरफ वापस नहीं आएंगे वो इज्जत व वक़ार नहीं मिल सकेगी। अल्लाह करीम हमें कुरान पाक को हकम बनाने की तौफीक अता फरमाए। क़यामत के दिन मौला कुरान को हमारे लिए हुज्जत बना, हमारे खिलाफ सिपाही, हमारे खिलाफ मुकदमा करने वाला ना बना। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, कुरान पाक को हमारा कब्र में मुनीस और रफ़ीक बना, दुनिया में भी हमारे लिए निज़ाम हयात और हमारे लिए दस्तूर हयात और हमारे लिए मुआविन और मददगार बना। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, इसकी हर आयत पर और तफसीर पर मुझे भी और सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम।